بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، وہ کون سے 3 عرب شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکالیں گے اور ان شہزادوں پر کس شکل میں عذاب نازل ہوگا؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک کے وقت کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور حال ہی میں اسٹڈی کے دوران ایک ایسی پیشن گوئی سامنے آئی ہے جس نے دل و دماغ کو ہلا ڈالا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر عرب کے اندر سے ہی ایک فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خود خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ البتہ یہ حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے باشندے کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے، جو نہ صرف ان کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کے جان و مال کے لیے بھی نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبۃ اللہ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب امام مہدی کس طریقے سے اسے روکیں گے، اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا جائے گا، لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے لوگ بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے۔ دوستو، یہ تمام تر باتیں آپ کو ہماری آج اس ویڈیو کا موضوع ہے، اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب میں مختلف خلیفوں کے 3 بیٹے، یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے خزانہ جو دفن ہے اس کی ملکیت کے بارے میں آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ شروع سے ایسا نہیں تھا جس طریقے سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا، آباد ہونا شروع کیا، تو اس وقت بنو جرم نام کا ایک قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا، کیونکہ ان کے پاس ہی زمزم کا کنواں موجود تھا۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب قریش نے، جو بنو اسماعیل کی اولاد سے تھے، کئی صدیوں بعد مکہ شہر سے بنو جرم کو مار بھگایا۔ بنو جرم شکست کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا تمام تر خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کا خزانہ بھی شامل تھا، وہ زمزم کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم مکہ پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے، اور جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیا گیا تھا، مختلف ادوار میں سونا چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں تھا میرے دوستو، اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی تھی، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے تو اس خزانے کو کسی بھی طریقے سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا، اور اس خزانے کی چند ایک چیزیں خود خانہ کعبہ کے اندر کے فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیاروں اور ظروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو سونے اور چاندی کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے۔ اس طرح یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بے حد قیمتی ہے، اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمت ہے۔ دوستو، اس وقت عالم عرب کی جو کنڈیشن ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک طرف تو جزیرہ نما عرب میں بے حیائی، فحاشی اور بے شرمانہ قسم کی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے، دوسری جانب عرب کے اس علاقے میں قائم مختلف حکومتیں تیزی سے ختم ہونے والے دنیا میں اپنے اثر و رسوخ اور اپنے شہزادوں کی فضول خرچیوں سے کم پڑتے خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ وسائل کی کمی ہمیشہ دنیا کے ہر خطے میں جنگ کا باعث بنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کی مستقل حکومتیں، مسلم حکومتیں جو ہیں، یہ بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھیں اور یوں خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب کی مختلف
خلافتوں کے لیے 3 شہزادے کون ہوں گے اور اس کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس حکومت کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی شریف فیملی جو برسر اقتدار تھی، اس اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسی بھی تاریخ رکھتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند سال سے سعودی عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان حکمران جو اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں متنازع ہو چکے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ مال و دولت کی لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ ملینئر اور بلینئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی حکومت کو ایک مالدار حکومت بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ اپنے اسی مفاد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے۔ اگرچہ یہ بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان شاید وہ شہزادے ہوں جو کعبۃ اللہ کا دفن شدہ خزانہ نکالنے کی کوشش کریں اور یوں اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے۔ دیگر 2 شہزادے کون ہوں گے؟ سب سے بڑا سوال، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پرنس محمد بن سلمان اپنے بیٹوں کو جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں پرنس محمد بن سلمان جب بادشاہ بن جائیں تو ان کے بعد ان کے بیٹے شہزادے کی سیٹ سنبھال کر یہ سب کچھ کریں جس کی بابت حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا وہ مدینہ میں موجود ہوگا اور اس انتشار کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا۔ حدیث میں اس بابت اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا، یہ کوئی بہت زیادہ پارسا اور متقی شخص نہیں ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ اس کی چند خصوصیات کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء کرام جنہیں اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہوگا اسے پہچان لیں گے اور زبردستی مقام ابراہیم اور رکن ایمانی کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دوستو، اسی رات اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ سے امام مہدی کے دل و دماغ کو مکمل طور پر اسلام کی جانب پھیر دیں گے اور وہ مسلمانوں کی امامت کا بیڑا اٹھا لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمان اور شام سے آنے والے ایک لشکر میں آپس میں کولیبریشن، ایک اتحاد و اتفاق ہو جائے گا اور شام سے آنے والا وہ لشکر بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنس کر اسے پھنسا کر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شام کے لوگ ایک لشکر کی صورت میں دوبارہ جو ہے نا مکہ کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد مشرق سے ایک لشکر جو خراسان سے نکلے گا اور کالے جھنڈوں پر مشتمل ہوگا اور وہ بھی امام مہدی کی مدد اور نصرت کے لیے آئیں گے۔ اس کا اندازہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں ہی ہوگا، البتہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت عرب مسلمانوں کی ایمانی حالت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ واقعی مال و دولت کے لیے یہ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھیں گے۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میری فٹنس کا راز کیا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، گلگت بلتستان میں لوگوں کی ایوریج عمر تقریباً 90 سال سے بھی زیادہ۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ سلاجید کا استعمال کرتے ہیں۔ سلاجید کے اندر 85 قسم کے منرلز موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس کی ہیلتھ بینیفٹس کی بات کی جائے تو سلاجید آپ کے امیون سسٹم کو طاقتور کرتی ہے۔ سلاجید آپ کی انرجی، اسٹیمنا اور پاور کو بوسٹ کرتی ہے اور وقت سے پہلے بوڑھے ہونے کے جو ایجنگ پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتی ہے۔ اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرونز ہارمون امبیلنس ہیں
تو ان کو بیلنس کر کے سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے اور مردانہ کمزوری کو دور کرتی ہے۔ شلاجیت انیمیا، خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، یادداشت کو تیز کرتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کو کم کرتی ہے۔ یاد رکھیں کیمیکل اور ملاوٹ سے پاک شدہ ہمیشہ آرگینک اور خالص چیزوں کا استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور حاملہ خواتین ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ آرگینک شلاجیت، ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائڈ شلاجیت۔